اور یہ بات تاریخی طور پر ثابت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ میں کعبہ تعمیر کیا تھا، بلکہ بعض مورخین نے خود تورات کے دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، جس میں حضرت اسحاق علیہ السلام بھی داخل ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی، وہ اپنی عبادتوں کے وقت میں کعبے ہی کا رخ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جو خیمہ یا عبادت گاہ اس زمانے میں قائم کی گئی تھی، اس میں رخ ہمیشہ وہاں کے لحاظ سے جنوب کی طرف رکھا جاتا تھا، یعنی بیت اللہ کی طرف۔ اور بعد میں جب بیت المقدس تعمیر ہوا تو بیت المقدس میں بھی لوگ عبادت کرتے وقت بیت المقدس کے اندر سے رخ اسی طرف کیا کرتے تھے، یعنی کعبے کی طرف کیا کرتے تھے۔ بہرحال قرآن کریم کا ارشاد یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو تورات کے عالم ہیں اور تورات کی تمام باتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، ان کو خوب پتہ ہے کہ حق بات وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے کہ کعبے کو قبلہ بنایا جائے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ جانتے بوجھتے حق بات سے اس لیے انحراف کر رہے ہیں کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے حسد ہو گیا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یعنی جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، یہی یہودی اور نصارہ، اگر تم ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آؤ تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ تم ان کے قبلے پر عمل کرنے والے ہو۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ یہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے ہیں، یعنی یہودی عیسائیوں کے قبلے پر عمل نہیں کرتے اور عیسائی یہودیوں کے قبلے پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا اور عیسائیوں کا قبلہ بیت اللحم تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد اگر کہیں تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو اس صورت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ یہ خطاب اگرچہ ظاہر میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ یہودیوں اور نصرانیوں کی خواہشات کا پیچھا کریں گے یا اس کے پیچھے چلیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس خطاب کے ذریعے در حقیقت دوسرے تمام انسانوں کو متنبع فرما رہا ہے کہ حقیقت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم نے تمہارے اوپر واضح کر دی۔ اس کے بعد اگر تم کسی قوم کی خواہشات کی پیروی میں اس حقیقت سے انحراف کرو گے تو تم ظالم کہلاؤ گے۔ آگے پھر ارشاد فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، یعنی یقین جانو کہ ان میں سے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ کعبے کے قبلہ ہونے کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں جیسا کہ پیچھے گزرا ہے، اور یہ معنی بھی ہے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ یہ وہی رسول ہیں جن کی خبر پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کے صحیفوں میں دی جا چکی ہے، لیکن ضد کی بنا پر ان حقائق کو تسلیم نہیں کر رہے۔ چنانچہ آگے فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے، کیونکہ اہل کتاب میں سے بھی بہت سے حضرات تو وہ تھے کہ چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچان گئے تھے اور ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ وہی نبی آخر الزماں ہیں جن کی پیشین گوئی
پچھلے صحیفوں میں کی گئی تھی، اس لیے وہ آپ پر ایمان لے آئے تھے. لیکن ذکر یہاں دوسرے فریق کا ہو رہا ہے کہ ان فریقا منہم، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے. پھر فرمایا کہ الحق من ربک، اور حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے. فلا تکونن من الممترین، لہذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہونا. آگے ارشاد فرمایا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، لہذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یہ در حقیقت یہ جملہ اس لیے فرمایا گیا کہ جو لوگ قبیلے کی تبدیلی پر اعتراض کر رہے تھے ان پر حجت تو تمام ہو چکی. اب مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہر مذہب کے لوگوں نے اپنے اپنے قبلے الگ بنا رکھے ہیں، اور تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا میں ان کو کسی ایک قبلے پر جمع کر سکو. لہٰذا اب ان لوگوں سے قبلے کی بحث میں پڑنے کے بجائے تمہیں اپنے کام میں لگ جانا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اضافہ کرو. چنانچہ فرمایا فاستبقوا الخیرات، ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، لہذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو نیک کاموں میں. اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی تم اپنے کام میں لگ جاؤ اور نیک کاموں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. آخری انجام یہ ہوگا کہ تمام مذہب والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے گا، اور اس وقت ان سب کی ترکی تمام ہو جائے گی. وہاں سب کا قبلہ ایک ہی ہو جائے گا، کیونکہ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اب آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حکم کو، کعبے کی طرف رخ کرنے کے حکم کو زیادہ صریح لفظوں میں بیان فرمایا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم جہاں سے بھی نکلو، یعنی سفر کے لیے نکلو، تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، یعنی نماز کے وقت مسجد حرام کا رخ کرو. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور یقیناً یہی بات حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے. اور پھر دوبارہ دہرایا اس بات کو کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے. اور پھر تیسری بار کعبے کی طرف رخ کرنے کے حکم کو پھر دہرایا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو، اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے. یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم ان آیتوں میں 3 مرتبہ دہرایا ہے. اس سے ایک تو حکم کی اہمیت اور تاکید جتلانی مقصود ہے، دوسرے یہ بھی بتانا ہے کہ قبلے کا رخ کرنا صرف اس حالت میں نہیں ہے جب کوئی شخص بیت اللہ کے سامنے موجود ہو، بلکہ جب مکہ مکرمہ سے نکلا ہوا ہو تب بھی یہی حکم ہے، اور کہیں دور چلا جائے تب بھی یہ فریضہ ختم نہیں ہوتا. البتہ یہاں اللہ تعالیٰ نے شطر کا لفظ استعمال کیا، یعنی سمت، اس کا لفظ استعمال کر کے اس طرح اشارہ فرما دیا کہ کعبے کا رخ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کعبے کی 100% سیدھ میں ہو، بلکہ اگر سمت وہی ہے تو کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم پورا ہو جائے گا. اور انسان اس معاملے میں اتنا ہی مکلف ہے کہ وہ اپنے بہترین ذرائع استعمال کر کے صحیح سمت متعین کر لے. ایسا کر لینے کے بعد اس کی نماز ہو جائے گی. پھر آگے جو یہ فرمایا کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، یعنی تاکہ تم لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بیت المقدس قبلہ تھا
یہودی یہ حجت کرتے تھے کہ دیکھو ہمارا دین برحق ہے، اسی لیے یہ لوگ ہمارے قبلے کو اختیار کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، اور مشرکین مکہ یہ بحث کرتے تھے کہ مسلمان اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا متبع کہتے ہیں، مگر انہوں نے ابراہیمی قبلے کو چھوڑ کر ان سے سنگین انحراف کر لیا ہے۔ اب جب کہ قبلے کی تبدیلی میں جو مصلحت تھی وہ حاصل ہو گئی، اور اس کے بعد مسلمان ہمیشہ کے لیے کعبے کو قبلہ قرار دے کر اس پر عمل پیرا ہوں گے، تو ان دونوں کی حجتیں ختم ہو جائیں گی۔ البتہ فرمایا کہ الا الذین ظلموا منہم، یعنی البتہ ان میں جو لوگ ظلم کے خوگر ہیں وہ کبھی خاموش نہیں ہوں گے۔ فلا تخشوہم، تو لہٰذا ان سے مت ڈرو، ان کا کچھ خوف نہ رکھو، وخشونی، اور ہاں میرا خوف رکھو۔ یعنی وہ کٹ حجت لوگ جنہوں نے اعتراض کرتے رہنے کی قسم ہی کھا رکھی ہے، ان کی زبانیں کوئی نہیں روک سکتا، لیکن مسلمانوں کو ان سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ پھر فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ تو اس لیے یہ احکام ہمیشہ کے لیے تمہیں دے دیے گئے ہیں، کیونکہ ان کی جب تم پابندی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام تمہیں دیا جائے گا اور تم سیدھے راستے کی ہدایت پا جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے، یعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ ایک عجیب انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات شروع کی ہے کہ کما ارسلنا فیکم، جیسے ہم نے تمہارے درمیان، یعنی اب تک بیان ہو رہا تھا قبلے کا، اور اس امت محمدیہ علیہ صاحب والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معتدل امت بنایا ہے اس کا بیان چل رہا تھا۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔ اس آیت کا پچھلی آیات سے تعلق سمجھنے کے لیے یہ یاد کیجئے کہ جو پیچھے آیات گزری ہیں 128 اور 129، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کے وقت 2 دعائیں کی تھیں۔ ایک یہ کہ ہماری نسل سے ایسی امت پیدا فرما دیجئے جو آپ کی مکمل فرما بردار ہو، اور دوسری یہ کہ ان میں ایک رسول بھیجیے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ اب ان 2 دعاؤں میں سے اللہ تعالیٰ نے پہلی دعا، یعنی وہ جو انہوں نے دعا یہ مانگی تھی کہ ہماری نسل سے ایسی امت پیدا فرمائیے جو آپ کی مکمل فرما بردار ہو، یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبول فرمائی کہ امت محمدیہ علیہ صاحب والسلام کو معتدل امت قرار دے کر پیدا فرمایا، جیسا کہ اسی پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے تم پر یہ انعام فرمایا کہ تمہیں معتدل امت بنا کر آئندہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کی رہنمائی تمہیں عطا کر دی، جس کی ایک اہم علامت یہ بھی ہے کہ ہمیشہ کے لیے کعبے کو قبلہ بنا دیا گیا، اسی طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا قبول کرتے ہوئے رسول اکرم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیج دیا ہے، جو بعین ہی انہی خصوصیات
اور انہی فرائض منصبی کے حامل ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے مانگے تھے۔ چنانچہ بیان ہی وہی فرائض یہاں پر بیان فرما دیے گئے ہیں، تلاوت آیات کے جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرے، اور یزکیکم تمہیں پاکیزہ بنائے، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور تمہیں وہ باتیں سکھائے جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو یہ وہی اوصاف ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغمبر کے لیے مانگے تھے، اور ان کی تفصیل پیچھے آیات 128 129 میں ہم تفصیل کے ساتھ عرض کر چکے ہیں، اور وہاں یہ بتایا ہے کہ چاروں مقاصد بعثت ہیں، ان میں سے ہر ایک کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاذکرونی، تم لہذا مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکرولی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہ مختصر سی آیت ہے، لیکن امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر اپنے انعامات کا بیان کرنے کے بعد، اور یہ بتانے کے بعد کہ اس امت کو ایک معتدل امت بنا کر انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے، اب ایک ایسا مختصر دستور عمل اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے کہ اگر اس کو وہ اپنے پیش نظر رکھیں تو ان کی پوری زندگی اس مقصد کے تحت آ جائے گی جس مقصد کے تحت ان کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ وہ کیا کہ فرمایا کہ مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میری یاد اپنے دل میں بساؤ۔ یہ بات بڑی بنیادی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا میں اطاعت اور فرما برداری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، یہ کام اس وقت آدمی انجام دیتا ہے اور صحیح طریقے پر وہ انجام پاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں بسی ہوئی ہو۔ دیکھیے، اس دنیا میں جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں یا ناانصافیاں ہوتی ہیں، یا کوئی شخص دوسرے کا حق لے اڑتا ہے یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو وہ در حقیقت اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دھیان، اس کا تصور، اس کا ذکر، اس کی یاد اس کے دل میں اس وقت نہیں ہوتی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دل میں بسی ہوئی ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان انسان کے پاس کے ذہن میں موجود ہو کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس یاد کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر وہ کام کرتا ہے جو اسے کرنے چاہیے، اور ان کاموں سے بچتا ہے جن سے اسے بچنا چاہیے۔ اس لیے یہ اگر دیکھا جائے تو یہ مختصر سا حکم کہ مجھے یاد کرو یا مجھے یاد رکھو، یہ انسان کی زندگی کو سنوارنے کا بہترین دستور العمل ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، اور اس ذکر کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ وشکروا لی ولا تکفرون۔ یہ ذکر کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی نعمتوں کا تصور کرو جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہیں۔ تمہارا جسم ہے، تمہاری آنکھ ہے، تمہارے کان ہیں، تمہاری ناک ہے، تمہارے اعضاء جو صحت مند طریقے پر کام کر رہے ہیں وہ ہیں، اور جو تمہیں رزق مل رہا ہے جس انداز سے مل رہا ہے، اور تمہارے چاروں طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جو بارش ہو رہی ہے، اس کا تصور کرو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے عطا فرمائی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھے شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کا تصور کرتا ہے اور چاروں طرف جو نعمتیں بکھری ہوئی ہیں ان کو سوچتا ہے کہ یہ کس نے مجھے عطا فرمائی ہے، میرے استحقاق کے بغیر عطا فرمائی ہے، تو بے ساختہ اس ذات سے کا شکر بھی اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کی محبت بھی دل میں آتی ہے، اور پھر اس کا ذکر بھی اس کو کرنا وہ کرتا ہے۔
تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع فرمان بنانے کا ایک آسان نسخہ یہ تجویز فرما دیا کہ مجھے یاد کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم میری نعمتوں کو سوچ سوچ کر اس پر شکر ادا کرو. جتنا شکر ادا کرو گے تو دوسری جگہ قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور نعمتیں دوں گا. تو ولا تکفرون، اور تم میری ناشکری نہ کرو. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا بظاہر جملہ ہے، لیکن انسان کی زندگی کو صحیح راستے پر لانے کے لیے ایک بہترین نسخے کی حیثیت رکھتا ہے. اور اس میں ایک خوشخبری بھی سنا دی گئی ہے، اور وہ ایک محبت والے انسان کے لیے بڑی عظیم خوشخبری ہے. کیا فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، یعنی جب تم مجھے یاد کرو گے یا میرا ذکر کرو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میں تمہارا ذکر کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کا ذکر فرمائے، اپنے بندے کو یاد رکھیں، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ذکر کے نتیجے میں اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل میں بسانے کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے اکیلے میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اکیلے میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی جماعت اور لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرتا ہے تو میں ایک ایسے لوگوں کے سامنے، ایسے جماعت کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہے، یعنی فرشتوں کی جماعت. تو یہ کہنا کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یہ بڑا عظیم انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عطا فرمایا ہے، اور اس کے بدولت ہماری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق بن سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.